کرام، سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم میں عرض کرنے کے بعد گزارش ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دلائی ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیاوی عشائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت بھی دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت کا شوق بھی دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین بھی کی ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی بھی لازم قرار دی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے اور اسے ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو مضر صحت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے، یعنی اپنے نفسوں پر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھ لو۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری و مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری اس سنت سے دانستہ روگردانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوہ میں حضور کے ہمراہ سفر پر گئے، ہمارا ایک ساتھی ایک غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے گا، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کیا، اگر حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو ایسا کروں گا، اور اگر اجازت نہ ملی تو خیر۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے، اور تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ بالکل تم دنیا کو ترک کر دو اور ادھر کا خیال ہی نہ ہو، باقی حقوق سارے ختم ہو جائیں
اور تم صرف 24 گھنٹے غار میں بیٹھے رہو اور باہر نہ نکلو، فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا اس نفلی عبادت جو تم 60 سال بیٹھ کر وہاں پر عبادت کرو گے، اس 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ایک دن تمہارا میدان جہاد میں اتر کر نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے۔ 3 دن سے ہمارا لفظ رہبانیت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور آج وہ اختتام کو موضوع ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے۔ رہبانیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی بندہ آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں اور غاروں میں چلا جائے اور وہاں پر اپنی زندگی کو بسر کر دے۔ فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا باقی لوگوں کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے جائیں، وہ غاروں میں چلے جائیں، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ یہ میدان جہاد میں اتر کر راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیں، میری امت کی رہبانیت یہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نصارہ نے تو ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی، لیکن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کے لیے طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے جائیں، باطل کے سامنے سینہ سوپ پر رہنا اور سیف و سنا قلم و زبان سے مارکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا اسلامی رہبانیت کا کمال ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین وما